ہفتہ وار اس محفل کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت اس محفل پاک کو ہمارے لیے توشہ آخرت، ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، ہم عرض کر رہے تھے پچھلی بار کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ اب تا قیام قیامت اگر سکہ چلے گا تو دین محمدی کا چلے گا، یہی شریعت رہے گی، یہی احکام رہیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل کرنے کا خود اعلان فرمایا کہ ہم نے دین اسلام کو تمہارے لیے چن بھی لیا اور دین اسلام کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ اب تمہارے لیے اب یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب ادھر ادھر بھٹکنا نہیں۔ اور جب کہیں ایسا معاملہ آ جائے تو ایسے کرنا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ والوں سے پوچھنا، اہل ذکر سے پوچھنا، اہل ذکر کی رہنمائی حاصل کرنا۔ اب پتہ یہ چلا کہ یہ اہل ذکر جو ہیں یہ ہمارے رہبر و رہنما ہیں۔ اب ان سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ احکام شریعت، احکام دین جب سمجھ میں نہ آئے، کوئی ابہام ہو، کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو، تو پھر اللہ نے بھی حکم فرمایا کہ اہل ذکر کے پاس جاؤ۔ کیا کرو؟ اہل ذکر کے پاس جاؤ، ان سے سوال کرو، پوچھو۔ اور پوچھو کیا؟ کئی کچھ جانتے ہوتے ہیں لیکن اپنے علم یا اپنی سوچ کی کسوٹی پر ایسے لوگوں کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعضوں کا مطمع نظر صرف بحث برائے بحث ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں۔ اور کئی تو صرف علم ہی اس لیے حاصل کرتے ہیں، ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے بحث مباحثے کریں گے، جبکہ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم
اس علم سے اپنے رب کی پہچان کر سکو، تمہارے سینے میں معرفت الہی آ جائے۔ اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں، لیکن وقت کو محدود رکھتے ہوئے ہم وہ مثالیں نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب اچھا یہ اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر کیا صرف ضربے لگانے والے اہل ذکر ہیں؟ جلیاں ڈالنے والے اللہ اہل ذکر ہیں؟ یا مراقبے کی حالت میں بیٹھ کے خاموشی سے ذکر کرنے والے وہ اہل ذکر ہیں؟ نہیں، اہل ذکر وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے زیادہ پہلا نمبر، اب اس کو ہم 3-4 زاویوں سے دیکھ لیتے ہیں، 3-4 زاویوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن حکیم کو بھی ذکر کے عنوان سے یاد فرمایا۔ قرآن کیا ہے؟ ذکر۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہاں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہاں کئی مقامات پہ یعنی قرآن حکیم کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ لوگ ان سے پوچھو جنہیں قرآن کا علم زیادہ ہو۔ جو اہل ذکر وہ ہیں، جلیاں ڈالنے والے نہیں، وضو کا پتہ نہیں ہو، جو کچھ مرضی کرتے پھرے، احکام شریعت پہلے۔ بھئی ایک آدمی وضو کا طریقہ سیکھے نہ نماز پڑھنا شروع کر دے، کیا خیال ہے؟ اہل ذکر سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو جو قرآن والے، اور قرآن والے وہ ہیں جو قرآن کو احکام خدا سمجھ کے پڑھے، نعت مصطفیٰ سمجھ کے پڑھے، نہ کہ قرآن میں معاذ اللہ انبیاء کرام بالخصوص سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقائص کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، ہے نا ایسے؟ جیسے ہم نے پچھلی بار کہا تھا کہ ہدی للمتقین، یہاں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، صاحب تقویٰ کے لیے، سرکار کے سچے غلاموں کے لیے۔ ہدایت بھی قرآن انہی کو دے گا، ذکر بھی فائدہ انہی کو دے گا۔ یا اللہ یہ اہل ذکر ہیں کون؟ یہ اہل ذکر، میں ابھی دوسری طرف نہیں اپنے انداز میں آپ کو سمجھیں،
یا اللہ یہ اہل ذکر ہیں کون؟ ارشاد ہوا کہ یہ میرے دوست ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ میرے ہاں. اللہ تیرے دوست کیسے؟ نہ خبردار دوست میرے ہیں سوچ سمجھ کے جاننا نشانی. پچھلی بار بھی ہم کہہ رہے ہیں نا قرآن سے سوال قرآن کا قرآن سے ہی پوچھو. ہاں تیرے دوست فرمایا یہ میرے اللہ انا خبردار یہ جو ہے نا انا یہ انا بڑی یہاں جن کے بارے میں سوال کو وہ جو ہے نا یہ میرے دوست خبردار سوچ سمجھ کر بولنا. جیسے آج کل وہ جیلم کی کتی بھونک رہی ہے ویسے نہ بھونکنا. یا دیگر میرے ان مقرب جو ہیں یہ ان پر زبان تان دراز نہ کرنا. یار میرے ہیں اہل ذکر ہیں. نہ یہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں. اور یہ صاحب آگے یہ ایمان والے ہیں بے ایمان نہیں. یہ ہم پیچھے بیان کر چکے استدراج ہوگی. اور یہ تقوی والے ہیں. آگے ارشاد فرمایا یا اللہ اور کوئی نشانی. ارشاد ہوا یہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے. شملے گردن ہاتھ میں ڈنڈا پورا لشکر ساتھ. لشکر ساتھ ہیں لیکن عجز نہیں. یہ اللہ والے جو ہیں یہ ان کا شعار ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. یہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے بڑے بڑے سینے تان کر نہیں چلتے عاجزی و انکساری کے ساتھ چلتے. اس لیے کہ ان کے سینوں میں خشیت الہی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اب آیا نا بات یہ سمجھنے والی بات. دین کی تبلیغ جو کرتے ہیں یہ ان کے لیے مشعل راہ ہے اور یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے. اور جو اب یہاں ارشاد ہو رہا ہے نا وہ کسی مبلغ کے لیے لازم و ملزوم ہے. یعنی تبلیغ کا ایک عظیم سبق ہے جسے ہر وقت مبلغ کو یاد رکھنا. اگر اس سبق کو یاد رکھے گا تو اس کا کام زیادہ مؤثر ہوگا. کیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب ان سے کوئی لیانی فضول بے تکی بے معنی گفتگو کرتا ہے نا تو میرے جیسا جو مولوی چار اکھڑ پڑا ہو نا وہ تیرے یہاں سے جاہل دی تیری اب آگے خود ہی آپ بھی جانے اور میں بھی جانوں. اسی معاشرے کا بات. لیکن یہ نہیں
کیونکہ جب بھی بندہ راہ حق پر نکلتا ہے نا تو جہاں پھول ملتے ہیں وہاں کانٹے بھی ساتھ ہوتے ہیں. جہاں ہاتھ چومنے والے ہوتے ہیں وہاں پتھر مارنے والے بھی ہوتے ہیں. جہاں نعرے لگانے والے ہوتے ہیں وہاں گالیاں دینے والے بھی ہوتے ہیں. اب جب ایسا مقام آ جائے تو وہاں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب تیرے نفس کو بھارا جا رہا ہے نا تو اس کو دبا دے. کیا وہ جہلانہ گفتگو کرے تو سلام کرو اپنی راہ لے لے. جہالت کا جواب جہالت سے یا اللہ اور کوئی نشانی. ہاں ایک اور بھی میرے یار جو ہے نا یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا تو اس دعوے پر بھی پورے اترتے کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ. اب یہ میرے دوست ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں اور پھر میرا ہی ذکر کثرت سے کرتے ہیں. میرا ذکر ہی کثرت. یا اللہ یہ ذکر بھی کریں گے یہ تو پھر جنت بھی ان کی تیرے دوست. یا اللہ اور کوئی ہمارے پاس قرون یاد کر کم. ہاں جب یہ میرا ذکر کریں گے نا تو میں چار وہاں کے عالم ان کے چرچے کرا دوں. کوئی آئے گا افغانستان سے بے سر و سامان ہوگا اولاد بھی نہ ہو لشکر بھی نہ ہو سپاہ بھی نہ ہو مال و زر بھی پاس نہ ہو لیکن پھر اس دار فانی سے گزرے ہوئے 1000 سال بھی ہو جائیں بڑے بڑے بادشاہ آئیں وزیر آئیں متمول آئیں مالدار آئیں بڑے بڑے جرار لوگ آئیں بڑے بڑے عالم آئیں فاضل آئیں چودھری آئیں جتنے مرضی آ جائیں کتنے آئے اور کتنے گئے کسی کی کہ ایسے چرچے نہیں ہوئے جیسے باقا علی حجویری کے یہ کون ہے یہ ہے اہل ذکر. اور ذکر کا اجر دیکھنا ہے تو آج مزار پرانوار پر جا کے دیکھ لو. ذکر کا اجر دیکھنا ہے تو یہی محفل دیکھ لو کہ ہم ان کے تذکرے کر رہے ہیں. اگر یہ کہوں کیوں ہو رہے تذکرے تو ہم کہیں کہ یہ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی. یہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اب ذکر کرو. کیا کرو؟ ان کا ذکر کرو. ان کا ذکر یہ میرا ذکر کرتے ہیں نا میں نے ان کے چرچے کیے. اب تم منبر ہو یا محراب محفلیں ہو جلوت ہو یا خلوت اپنے ہو یا بیگانے کوئی بھی ہو تم جتنا اللہ نے تمہیں علم دیا بھائی سوائے اس جاہل کے کہ جو بکواس کرتا ہے جیل میں
ایسے لوگوں سے محفوظ رہیں اور ایسے معاملات آ جائیں تو پھر وہی بات اللہ والوں سے پوچھیں، ان جاہلوں سے نہیں۔ یہ دین کے نام پر گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، اچھا علماء مثلا داتا کہنے، اگرچہ اس کے ہم اور بھی جواب دے سکتے ہیں، کسی کو اعتراض ہوگا داتا کہنے پہ، لیکن نہ کہے اللہ کا ولی تو مانے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں حضرات کے پیر و مرشد جنہیں یہ حکیم الامت کے لقب سے یاد کرتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، وہ خود لکھتے ہیں کہ جب ہم حضور داتا مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، مراقبہ کیا تو دیکھا اللہ کے فرشتے بھی یہاں آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں ہمیں؟ کیا اللہ فرما رہے انہوں نے میرا ذکر کیا، فرشتے تم بھی کرو۔ یہ ہے ذکر والوں کی سنگت، یہ ہے ذکر والوں کی صحبت، یہ ہے ذکر والوں کی شان۔ کہ اللہ کیا فرمایا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، شان ان کی ہے، یہ عجز و انکساری کا پیکر، یہ عبادت و ریاضت کرنے والے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ ان کی شان، ان کے چہرے چمکتے ہوئے، سجدوں کا اثر ان کے چہروں پر نظر آئے۔ ان کی رات دیکھو، ان کو جب دیکھو گے کبھی اللہ کے حضور سجدے میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی قیام میں ہے، میں اپنے رب کو یاد کرنے والے یہ لوگ۔ آج کے دور میں انہیں کامل اکمل لوگوں کی صحبت اور سنگت، اور اب پتہ یہ چلا اسی ان آیات سے ہی ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ والوں کی نشانیاں جو قرآن نے بیان کی، ہم نے کرنے کو حدیث مبارکہ بھی کوٹ کر سکتے تھے، لیکن اجمالی طور پر ہم نے صرف قرآن حکیم کی چند آیات پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ ہے اہل ذکر، یہ ہے اولیاء اللہ، ان کی یہ علامات ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں، یہ ہمارے مقتدا۔ بے نماز پیر کیسا، بے عمل پیر کیسا، بے علم، یعنی اب یوں کہہ لے بے نماز پیر، بے عمل پیر اور بے ذکرہ پیر، بے علمہ پیر۔ ہاں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔